قاتلوں سے بچنے کے لیے دہلی میں پناہ کیوں لی؟ خبر ملی کہ والد کا قتل ہو گیا۔ دل دہلا دینے والی کہانی، شیخ حسینہ واجد کی زندگی کے دردناک پہلو۔ 3 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بننے والی شیخ حسینہ واجد نے انڈیا کے 4 روزہ دورے کے دوران اپنی زندگی کے چند اہم پہلوؤں پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ اپنے والد کے قاتلوں سے بچنے کے لیے انہیں فرضی شناخت کے ساتھ دہلی میں پناہ لینی پڑی تھی۔ انڈین نیوز ایجنسی کو دیے ہوئے ایک جذباتی انٹرویو میں شیخ حسینہ نے سن 1975 کی فوجی بغاوت کے دردناک واقعات کو دہراتے ہوئے کہا کہ 30 جولائی کو جب وہ اپنے والدین کو الوداع کہہ کر جرمنی کے لیے روانہ ہو رہی تھیں تو انہیں بالکل ہی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے شوہر اس وقت جرمنی میں نیوکلیئر سائنسدان تھے، جبکہ وہ شادی کے بعد اپنے والدین کے گھر میں 3 بہن بھائیوں کے ہمراہ رہ رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے تمام بہن بھائی، ان کے شریک حیات، میرے والد اور والدہ سب مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے۔ میں اپنے ماں باپ سے بھی ملی، لیکن حقیقت میں یہ ان سے آخری ملاقات کا آخری دن تھا۔ اس ملاقات کے 2 ہفتے کے بعد ہی 15 اگست کی صبح شیخ حسینہ کو خوفناک خبر ملی کہ ان کے والد کا قتل ہو گیا۔ لیکن یہ خبر صرف والد کی ہلاکت تک محدود نہیں تھی، بلکہ فیملی کے مزید افراد کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ عوامی لیگ کی سربراہ شیخ حسینہ نے بھری ہوئی آنکھوں سے بتایا، یہ انتہائی ناقابل یقین تھا۔ ناقابل یقین کہ کوئی بھی بنگالی ایسا کر سکتا ہے، اور ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ فوجی بغاوت ہوئی اور پھر ہم نے سنا کہ میرے والد کو قتل کر دیا گیا، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ فیملی کے تمام افراد کو قتل کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دوران مدد کی پیشکش کرنے والا پہلا ملک انڈیا تھا۔ اندرا گاندھی نے فوری پیغام بھیجا کہ وہ ہمیں سیکیورٹی اور پناہ دینا چاہتی ہیں۔ یوگوسلاویا کے مارشل ٹیٹو نے بھی پیغام بھیجا تھا، لیکن ہم نے دہلی جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ دہلی سے واپس اپنے ملک جانا آسان ہوگا اور یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ فیملی کے کتنے افراد زندہ ہیں۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے کو گزرے 50 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی اس پر بات کرتے ہوئے شیخ حسینہ واجد کی آواز میں درد جھلکتا ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش کی جرمنی میں تعینات سفیر ہمایوں رشید پہلے شخص تھے جنہوں نے شیخ مجیب الرحمان اور اہل خانہ کے قتل کا واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ کچھ دیر کے لیے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر مجھے اپنی بہن کا خیال آیا جو مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے کہ وہ اس سارے واقعے کو کس طرح سے سہ سکے گی۔ اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ شیخ حسینہ نے بتایا کہ جب وہ دہلی آئیں تو پہلے انہیں سیکیورٹی کے حصار میں ایک گھر میں رکھا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ ان کے والد کے قتل میں ملوث تھے انہوں نے دیگر رشتہ داروں کے گھروں پر بھی حملے کیے اور کچھ کو قتل بھی کیا۔ تقریباً 18 لوگ جن میں رشتہ دار، کچھ ملازم اور ان کے بچے، چند مہمان اور میرے انکل شامل ہیں، ان کو قتل کیا گیا۔ سازش کرنے والوں کا مقصد واضح تھا کہ بنگا بندھوں کے خاندان میں سے کوئی بھی دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکے۔ میرا چھوٹا بھائی صرف 10 سال کا تھا، انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم غالباً 24 اگست کو دہلی آئے جب میری ملاقات وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ہوئی۔ انہوں نے ہمیں بلایا تھا اور تب ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ شیخ حسینہ نے بتایا کہ اندرا گاندھی نے ان کے لیے تمام انتظامات کیے تھے، شوہر کے لیے نوکری کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ شروع کے 3 سال تو بہت ہی مشکل تھے اور یہ سب قبول کرنا بھی۔ میرا بیٹا صرف 4 سال کا تھا، بیٹی بھی چھوٹی تھی۔ دونوں بہت زیادہ روتے تھے اور میری والدہ اور والد کے پاس جانے کا کہتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود شیخ حسینہ نے سوچا کہ اس طرح تو ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی، کچھ تو کرنا ہوگا۔ عوامی لیگ کے رہنما کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی دردناک بات ہے کہ آپ کو اپنی شناخت اور نام چھپانا پڑے۔ شیخ حسینہ عوامی لیگ کی سربراہی ملنے کے بعد مئی 1981 کو بنگلہ دیش واپس لوٹیں۔ اس وقت حالات کچھ حد تک بدل چکے تھے۔ شیخ حسینہ 3 مرتبہ اپوزیشن لیڈر اور 3 مرتبہ ہی وزیر اعظم بن چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔